آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چیپٹر نمبر 7 اس کا ایپیسوڈ 2 جس میں آیت نمبر 6 کے سلسلے میں ہم جا رہے تھے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو ہم نے پچھلی مرتبہ ایک بات ختم کی تھی مثال سے پہلے، اور اب آج ہم مثال سے شروع کریں گے کہ وہ مثال کیا قرآن سمجھاتا ہے کہ ایک بستی تھی، امن و اطمینان حاصل تھا اسے، اس کو قلب کا اطمینان بھی تھا اور بیرونی خطرات سے حفاظت کا اطمینان دونوں حاصل تھا۔ نہ خوف تھا اور نہ اس بستی کو کوئی حزن تھا، کیونکہ بافرات رزق کی چاروں طرف سے فراوانی تھی۔ پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کا کفران کیا، ڈھانپ اور چھپا کر رکھ لیا ان نعمتوں کو۔ کفران کے مادے کاف رے کی روح سے کفر کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ ان نعمتوں کو عالم کی ربوبیت کا ذریعہ بنانے کی بجائے ایسا کیا کہ محتاجوں کو نظر ہی نہ آئے کہ کہیں کسی کو دینا پڑے، یعنی نعمتوں کو چھپا کے رکھ لیا۔ ان کی اس روش کی بنا پر ان پر خوف اور بھوک کا عذاب مسلط ہو گیا۔ جب نعمتیں ملیں اس وقت زندگی اسرت و آسائش کی ہوتی ہے، نعمتیں چھننے سے خوف اور بھوک کا عذاب آ جاتا ہے۔ جب نعمتیں چھن جاتی ہیں یا چھننے لگتی ہیں اس وقت بھوک اور خوف میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ معلوم ہو گیا کہ بھوک اور خوف خدا کے عذاب ہیں۔ یہ عذاب اس وقت مسلط ہوتا ہے جب کوئی قوم خدا کی دی ہوئی ان نعمتوں کو عالمگیر ربوبیت کے لیے کھلا رکھنے کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر چھپا کر رکھتی ہے۔ نعمتوں کو عالمگیر ربوبیت کے لیے کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قوانین کے مطابق ان کو صرف کرو۔ ایسا نظام بناؤ جو ہمارے قوانین و اصول کے مطابق ہو۔ تمہارے ہاتھوں کے لائے ہوئے نظام نے تمہیں عذاب کا مستولی کر دیا۔ یہ اس بستی والے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ خدا نے تم پر اپنی بخششیں نہیں روک لی تھیں، لیکن تمہارے غلط نظام کا یہ نتیجہ تھا جو تم نے بھوگتا۔ خدا نے تم پر اپنی بخششیں نہیں روک لی تھیں، لیکن یہ تمہاری غلط نظام کا نتیجہ تھا کہ تم آمد الناس و انسان کی ربوبیت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ بخششیں قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے کی بجائے ڈھانپ اور چھپا کر رکھنے لگے۔ یہ تمہاری غلطی تھی، تم ڈھانپ کر اور چھپا کر رکھنے لگے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بخششیں جو ہیں وہ قوانین خداوندی کے مطابق اوروں کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے۔ یہاں یصنعون 16/112 کا لفظ بڑی عجیب چیز دکھ رہا ہے۔ ایک نظام تو حقیقی ہوتا ہے جو خدا کے اصولوں کے مطابق قائم ہوتا ہے، دوسرا مصنوعی جو انسان اپنے جذبات کے تابع ذاتی مفاد پرستی پر مبنی قوانین کے تحت لاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نومائے خداوندی ایک خاص طبقے کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یعنی اگر مصنوعی طور پر ہم اپنے ذریعے سے نظام بنائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک خاص طبقے میں یہ نعمتیں گھومتی رہیں گی۔ یہ ڈھانپنا، چھپانا اور محدود کرنا تاکہ عالمگیر انسانیت کے کام نہ آ سکے۔ نتیجہ اس کا خوف اور بھوک کا عذاب کیوں اور کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر محدود نعمتیں رہ جائیں گی تو اس کا نتیجہ بھوک اور خوف کیسے ہوگا؟ وہ ایسے کہ جب ڈھانپنا چھپانا کسی قوم کی نفسیات ہو جائے تو پھر وہ صلاحیتوں اور جرتوں میں بھی محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے وہ بے باک نہیں رہتی، اس میں قلبی کشاد مفقود ہو جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی ضرورتیں اور ذرائع رزق کا بآسانی اور بلا کسی احسان کے مل جانا خدا کی نعمت ہے، اور اسی خدا کی نعمت کا چھن جانا خدا کا عذاب ہے، اور اس عذاب کی شکل خوف اور بھوک ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض 31/20۔ اس کی کائنات کی وسعتیں حدود فراموش ہیں، تم ڈھانپ کر چھپا کر محدود کیوں کرتے ہو؟ یہ آسمان کے کرے تمہارے تابع تسخیر کر دیے ہیں، خارجی کائنات کے ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ تم فطرت کی قوتوں کو اپنے کام میں لاؤ اور ان سے کام چلاؤ۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً 31/20۔ لفظ اسبغ کے معنی ہے خدا نے اپنی نعمتوں کی جو نفع بخشیاں ظاہر بھی اور باطن بھی یعنی محسوس طور پر بھی اس وقت تمہارے سامنے آ گئی ہیں، جسے تم دیکھ سکتے ہو، وہ بھی، اور وہ بھی جو ابھی پردہ کائنات کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں اور محسوس طور پر سامنے نہیں آ سکی۔ ان نعمتوں کے خدا نے بھرپور کثرت اور فراوانی سے دریا بہا دیے ہیں، یعنی ان نعمتوں کے دریا ہی بہائے ہوئے ہیں نا، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکیر فطرت کے لیے پوری کائنات کو قانون کی زنجیروں میں باندھ کر جکڑ کر رکھا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ سورہ ابراہیم میں ہے 14/32 اور 33۔ اللہ نے ارض و سماوات کو پیدا کیا، پانی برسا کر پھل اور کھیتیاں اگائیں جو کہ تمہارے لیے رزق ہے۔ پانی میں سوئی ڈوب جاتی ہے، لوہے کا جہاز بطخ کی طرح تیرتا رہتا ہے اور سامان ادھر ادھر پہنچاتا بھی ہے جہاز۔ اس طرح چاند اور سورج کو مسخر کر دیا کیونکہ وہ ایک مقرر قاعدے کے مطابق برابر چلے جا رہے ہیں، جس سے ان کی تسخیر آسان ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے قانون کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ آپ چاہیں تو ان کی تسخیر کر سکتے ہیں
آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ چاند کو پکڑے جائیں گے تو ابھی یہاں ہے تو پھر وہاں چلا جائے گا. وہ تو ایک حساب سے آپ سینکڑوں سالوں کا آپ نقشہ نہیں بناتے، کئی سالوں پر مشتمل آپ نماز کا نقشہ نہیں بناتے. وہ کیسے بناتے ہیں؟ اسی یقین پر تو بناتے ہیں کہ وہ قانون کے خدا کے قانون کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اس لیے 14/33 میں لفظ دعائے دین آیا ہے، دن اور رات کو مسخر کیا، اور جس قدر بھی تمہاری فزیکل لائف میں احتیاج اور ضروریات کی چیزیں تھیں اس محسوس دنیا میں اپنی پرورش کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت تھی اس نے تمہیں دی. اتنا دیا کہ تم خدا کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. لیکن یہ سامان زر تمام انسانوں کی پرورش کے لیے دیا گیا تھا، بات یہ تھی. لیکن تم انسانوں نے اسے اپنے قبضے میں لے کر دست درازیاں شروع کر دی ہیں، ہر ایک دوسرے کے حقوق پر جھپٹنے لگا، جس کے جو ہاتھ آیا اسے دبا اور چھپا کر بیٹھ گیا. خدا کی طرف سے ان پیدا کردہ نعمتوں کا حصول آخر کس طرح ممکن ہوگا؟ یہ نعمتیں کس طرح سے ملتی ہیں؟ وہ کیا پروسیجر ہے؟ کن کو ملتی ہیں؟ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ملتی ہیں؟ کیا یہ بلا کسی محنت و مشقت کے مل جاتی ہیں؟ قدرت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی خاطر متواتر تگ و تاز کرنا ہوگی. یہ ایک فیکٹری یا دکان چلانے جیسا نہیں ہے. 39/74 کام کرنے والوں کا بدلہ کتنا انعام والا ہے، کتنی بڑی نعمت والا ہے. یہ نعوم ہے، اسے اجر العالمین کہا ہے، یعنی کام کرنے والوں کے کام کا اجر. تو یہ کام کے اجر کے طور پر ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. کام کیا جائے گا تو پھر اس کا اجر بھی ملے گا. اس دنیاوی جنت کے راستے میں تو بڑی بڑی دشوار گھاٹیاں آتی ہیں. یہ جو دنیاوی جنت حاصل ہوتی ہے نا، اس میں بڑی بڑی گھاٹیاں آتی ہیں، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتی. بڑے بڑے خطرات کے میدان آتے ہیں کہ جان بھی کبھی چلی جاتی ہے. آیت 3/173 یہ وہ لوگ ہیں کہ مخالفین کے بڑے بڑے لشکر جب سفارہ ہوں تو خوف نہیں کھاتے، بلکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہمت نہیں آتے کیونکہ ساز و سامان پر فخر اور بھروسے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. قوانین خداوندی کی محکومیت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے قوانین اور ضابطے کی اتباع ہی سے ساز و سامان کی کمی اور افراد کی قلت پر قابو پا لیتے ہیں. اللہ پر بھروسے کا یہ سامان ان کا وکیل ہوتا ہے. 3/174 اور اس طرح وہ اللہ کی نعمتوں سے جھولیاں بھر بھر کے میدان جنگ سے لوٹتے ہیں اور اس طرح نقصان اور تکلیف سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس راستے کا اتباع کیا جو خدا کا پسندیدہ راستہ تھا، اور اس طرح خدا اللہ کی نعمتوں سے جھولیاں بھر کر لے آئے. اس سے اللہ کے ساز و سامان کے ذخیرے میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ نعمتیں اللہ کے پاس لا منتہا واقع ہوئی ہیں. ایک ہوتا ہے سیکولر نظام، جس میں ایک قوم اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ایک نظام قائم کرتی ہے، جس میں اقدار و قوانین خدابندی کی پرواہ کرنے کی بجائے سلب و نہب اور ظلم و ستم سے کمزوروں کے ہر متاع کو چھین لیا جاتا ہے. اس میں اپنے کھیت سے چڑھنے کی بجائے دوسروں کے کھیت سے چڑھنے کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے. پھر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اپنے مفاد کی خاطر تصرف میں لایا جاتا ہے، اور کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ تم نے یہ پوچھ سکے کہ تم نے اسے حاصل کیسے کیا اور استعمال کیسے کر رہے ہو، کس قانون کے تحت استعمال کر رہے ہو. اسے کہتے ہیں سیکولر نظام، سوورن اسٹیٹ، یعنی آخری اتھارٹی. قرآن حکیم نے غلط نظام کے نتائج کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. سورہ تکاثر 102/6 اور 7 یہ وہ سیکولر نظام کے لیے کہا ہے کہ یہ وہ جہیم ہے، جہنم ہے، جہاں انسان اپنی صلاحیتوں کو جھلستے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تباہی ہوگی کہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، زنجیریں پہنائی ہوئی ہوں گی. ان قوموں کو بعض کورس کے لیے عدالت خداوندی میں حاضر کیا جائے گا. دنیاوی زندگی کے اندر تمہارے انتظام کی وجہ سے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، لیکن خدا کا قانون مکافات عمل بھی ہے جو تمہارے کیے گئے انتظامات سے بھی بلند و بالا ہے. یعنی پہلے تو تم نے انتظامات کر لیا تھا کہ دنیا میں کوئی پوچھ نہ سکے، لیکن خدا کے قانون مکافات عمل کی بات ہی کچھ اور ہے، جس کی روح سے تباہی آتی ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں کیسے حاصل کی اور کہاں خرچ کی. نعمتوں کا مل جانا خدا کا فضل عظیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا اور تمنا کی گئی تھی. لیکن اگلا قدم بڑا سخت ہے کہ پوچھا جائے گا کہ انہیں خدا کے قوانین اور اقدار کے مطابق صرف کیا تھا یا نہیں. اور جس نے اقدار خداوندی کے مطابق صرف کیا ہوگا وہ منعم علیہ قوم ہوگی. 21/11 میں ہے. کتنی بستیاں برباد کر دی گئی، ان کی جگہ دوسری قوموں نے لے لی کیونکہ وہ ظالم تھی. 21/12 یہ تباہی بھی یکا یک شپ نہیں آتی، کیونکہ مکافات عمل کی گرفت انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے بالا تر ہے اور مضبوط بھی. 39/25 جب ان کی غلط روش کے غیر محسوس نتائج آہستہ آہستہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں ان کا جو نتیجہ تھا وہ محسوس شکل میں ان کے سامنے آیا 21/12 تو وہاں سے وہ لوگ بھاگ اٹھے کہ ایسا ہو جائے کہ ہم اس تباہی سے بچ جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. وہ بھاگ رہے تھے اور ہمارا قانون مکافات عمل آوازیں دے کر بلا رہا تھا. 21/13 میں بات کہی گئی ہے، مت بھاگو، بھاگ کر تم کہیں نہیں جا سکتے، لوٹو انہی محلات کے اندر جو تم نے سربا فلک تعمیر کیے تھے، جس کی رنگینیاں مظلوموں کے خون کی سرخیاں تھیں. تم نے عیش سامانیاں جمع کر رکھی تھی. لوٹو، اب تم سے پوچھا جائے گا کہاں سے لیا تھا، کیسے حاصل کیا تھا.
किसके खून जिगर की मेहनत का नतीजा था। नेमतों का हासिल करना अगर मुश्किल है तो फिर इनको कानून खुदाबंदी के मुताबिक सर्व करना और भी मुश्किल तरीन काम है। 21/13 और 14 तबाही देखने के बाद एतराफ़ पर मजबूर हो जाएंगे। 21/15 वो इस एतराफ़ के साथ चीखते चिल्लाते चले जाएंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनके चीखने और चिल्लाने पर भी इनकी बस्तियों की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे कटा हुआ खेत, जैसे बुझा हुआ शोला। अल्लाह ताला की अदा करदा नेमतों से सरफराज होने वालों की कैफियत ये होती है कि वो बड़ा खुश होता है जब उसको नेमतें मिलती हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बोझ से इंसान की कमर टूट जाती है। जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। अब हम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम 1/6 यानी उस नेमत कुबरा की तरफ जिससे ये उम्मत मुस्लिमा के अफराद खैर उम्मत बने, यानी वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के इस उम्मत को ये नेमत कैसे मिली और इस नेमत के ज़रिए से ये उम्मत जो है खैर उम्मत बनी। ये 3/109 में आता है। ये मुंतशिर ज़र्रे एक चट्टान कैसे बने। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम, इस आयत में उनके लिए चट्टान बनने का ऐलान है कि ये चट्टान बने। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नास 2/143 ये नतीजा था हमारी किताब के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का कि तुम इस तरह से एक उम्मत वाहिदा और उम्मत वस्ता बन गए। ये नेमत अल्लाह ताला ने बताई। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन 3/103 तुम तमाम के तमाम खुदा के इस सहारे को थामे रखो, खुदा की इस किताब के साथ मुतमस्सिक रहो, इनफरादी तौर पर नहीं इज्तिमाई तौर पर एक नज़म के तहत, निज़ाम की हैसियत से, जमात की हैसियत से, एक उम्मत वाहिदा की हैसियत से। जमीआ मकसद जमीआ ही होना चाहिए, वला तफर्रक़ू फिरक़ों में ना बढ़ जाना, पार्टी में तकसीम ना हो जाना। कुरान के बंधन का मकसद ही ये था कि तुम्हारे दिन के एक जगह मजबूती से बंधे रहें, इसीलिए यहाँ हबल कहा है। इसी हबलुल्लाह के तमस्सुक का नतीजा था कि तुम एक उम्मत वाहिदा बन गए। खूनी रिश्ता तो सिर्फ जिस्मों को इकट्ठा करना है, जबकि नज़रियाती और ईमानी कुव्वत दिलों को जोड़ देती है। तुमने आरज़ू की थी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसीलिए तुमसे कहा जा रहा है कि लअल्लकुम तहतदून कि तुम सही रहनुमाई पर चलो। सिरात मुस्तकीम पर चलने से जो नेमत मिलती है वो खुदा की नेमत कौन सी थी, वो कौन सी नेमत थी जिसके ताबे तमाम नेमतें आ जाती हैं। हबलुल्लाह के तमस्सुक के ज़रिए उम्मत वाहिदा, यानी वो नेमत ये थी कि हबलुल्लाह के तमस्सुक के ज़रिए तुम उम्मत वाहिदा बन गए। कैफियत जमीअन की होगी, फ़िरक़ों में बढ़ जाने वाली कैफियत नहीं होगी। यानी जमीअन की कैफियत होनी चाहिए, फ़िरक़ों में बढ़ जाने वाली कैफियत नहीं होनी चाहिए। यही वो नेमत है जिसे याद करने का खुदा ने हुक्म दिया। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, खुदा की इस नेमत को याद करो। इस कुंतुम आदा, जब तुम एक दूसरे की जानी दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, ईमान के रिश्ते के ज़रिए तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया गया। तो आज हमने ये चैप्टर एपिसोड 2 ख़त्म किया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इसी नेमत के ज़रिए तुम्हें भाई भाई बना दिया गया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वानन, वरना तुम्हारी तो कैफियत ये थी कि वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रातिम मिनन नार 3/103 तुम तो तबाही और बर्बादी के जहन्नुम के किनारे पहुंच चुके थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा 3/103 हम तुम्हें वहां से खींच कर वापस लाए, हमारी इस नेमत ने तुम्हें जहन्नुम से बचाया है। खैर उम्मत बनाया, उम्मत वाहिदा बनाया, दुनिया भर में आलून का मकाम अता फरमाया। यही तो खुदा की नेमत थी और ये सिर्फ हबलुल्लाह के तमस्सुक के ज़रिए हासिल हुई थी। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, इस तरह से खुदा अपनी आयत को निहायत वाज़ेह तौर पर बयान करता है ताकि ज़िंदगी का सही रास्ता तुम्हारे सामने आ जाए। इस्लाम उम्मत वाहिदा का नाम है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम हमने चैप्टर मुकम्मल किया।